یہ کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء للذہبی الناصبی، جز نمبر 19، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1996 میں، یہ صفحہ نمبر 429 میں۔ یہ مسعود ابن حسین البغوی، ان کا ترجمہ ہے، ان کا یعنی زندگی نامہ ہے، سوانح حیات ہے۔ الشیخ الامام العلامۃ القدوۃ الحافظ شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام کس کو بولا جاتا ہے؟ وہی جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنے زمانے میں، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ محی السنہ، سنت کا انہوں نے، حدیث کا انہوں نے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی المفسر، اس کی تصانیف میں شرح السنہ، معالم الدین اور بہت سارے کتابیں ہیں۔ فرماتے ہیں ذہبی، وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير۔ عالم، علامہ تھا، محی السنہ کہلاتے ہیں، رکن الدین کہلاتے ہیں وغیرہ۔ یہ ان کی کتاب ہے شرح السنہ بغوی صاحب کی، یہ جز نمبر 15 ہے، شرح السنہ بغوی صاحب کی، چاپ مکتب الاسلامی، کتاب چھپی ہے سنہ 1983 بیروت میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 123 میں فرماتے ہیں لم یزالوا مرتدین علی مرتدین، ایک حدیث ہے بخاری میں، اس کی شرح میں فرماتے ہیں بلے لم یرتد عن احد بحمد اللہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا۔ مرتد سے کیا مراد لیتا ہے؟ یعنی کوئی شخص جا کے دین چینج کرے نا، مثلا کوئی صحابی ہو جائے کہتے ہیں میں دوبارہ بت پرست بنتا ہوں یا کرسچن بنتا ہوں یا وغیرہ وغیرہ۔ ویسے ہیں صحابہ ہیں جو نصرانی بنے تھے نا، عبداللہ ابن جحش ہے، ام حبیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے ام حبیبہ، ان کا زوجہ ہے عبداللہ ابن جحش ہے، عبداللہ ابن جحیش ہے، اس طرح نام ہے اس کا۔ وہ صحابی تھا، وہ حبشہ، وہ اس نے ہجرت کیا تھا، وہاں پہ جا کے نصرانی بنا تھا۔ ویسے ہیں صحابہ میں سے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا صحابی ہو جو دین اس نے چینج کیا، وہ اس طرح کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت ساری کتابوں میں ان کا مختلف علماء نے اس بات پہ انہوں نے تصریح کیا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا۔ اور ہم بھی نہیں کہتے کہ صحابہ میں سے کوئی شخص ایسا تھا کہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ وہ بت پرست ایسے ہوئے ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ وہ جو جمہور صحابہ ہیں وہ اس طرح مرتد نہیں ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ بت پرست بن جائیں یا مجوسی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں یا یہودی بن جائیں، اس طرح نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواتر ہیں، بخاری مسلم میں، کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی ارتداد کیا ہے میرے عزیزو؟ ان کی ارتداد احداث فی الدین کی سبب ہے، دین میں بدعت لانے کی سبب ہے۔ کتاب بخاری، ترجمہ کس کیا؟ حافظ عبد الستار الحماد، چاپ دار السلام، جلد نمبر 6، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حدیث نمبر 6584، صفحہ نمبر 121 ملاحظہ فرمائیے۔ ایک منٹ میں آپ کو وہ حدیث دکھاؤں جو بالکل جس میں تصریح ہے۔ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پہ باب فی الحوض، حوض کوثر کی باب، صفحہ نمبر 1167، حدیث نمبر 6576۔ بلی عبداللہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے یا عبداللہ ابن عمر ہے، اب مجھے نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انا فرطکم علی الحوض ولیرفعن رجال منکم، میں حوض، آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، وہاں میں سے آپ کے کچھ لوگ آ جائیں گے۔ ثم لیختلجن دونی، پھر وہ حوض کوثر سے دور کیے جائیں گے۔ فاقول رب یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں احداث، کل محدثۃ بدعہ، میں نے حدیث آپ کو دکھا نا، احداث بولتے ہیں دین میں بدعت داخل کرنے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہے؟ اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 1168، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 6582، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْحَوْضِ، بہت سارے گروہ، ناسن بہت گروہ، بہت لوگ میرے صحابہ سے حوض کوثر پہ وارد ہوں گے، من اصحابی، میرے صحابہ میں سے، میرے صحابہ میں سے، حتی اذا عرفتہم اختلوا جیدونی، جب میں ان کو پہچان لیتا ہوں، یہ تو فلانا ابن فلان ہے، یہ فلانا ابن فلان ہے، یہ فلانا ابن فلان ہے، یہ آ گئے
جو ہی میں پہچان جاتا ہوں ملائکہ ان کو دور کرتے ہیں مجھ سے. فاقول اصحابی، میں کہتا ہوں یہ تو میرے صحابہ ہیں. اقول اصحابی، یہ علامت سوال جو رکھا گیا نا، یہ ایسے یہ ناشر کی طرف سے، یہ پرانے زمانے میں علامت سوال کوشچن مارک نہیں ہوتے تھے، یہ بعد میں لوگوں نے ڈال دیے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فیقول لا تدری ما احدث بعدک، تو کہا جائے گا کہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. احداث بولتے ہیں بدعت داخل کرنے کو. اگلی حدیث، ابو سعید خدری نے کہا لسمعت یزید فیہا، اس نے ابو سعید خدری نے اسی حدیث میں اضافہ کیا ہے، یعنی میں نے کہہ دوں گا کہ یہ میرے صحابہ وغیرہ ہیں، تو انک لا تدری ما احدث بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، پکارا جائے گا کہ یہ تو انہوں نے دین میں بدعت داخل کی آپ کے بعد، اور میں کہوں گا کہ دور ہو جائے، لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے میرے بعد دین میں انہوں نے چینجز لائے ہیں. حدیث نمبر 6586، صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ یرد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرد علی الحوض رجال من اصحابی، میرے اصحابہ میں سے بہت سارے مرد آ جائیں گے میرے حوض کوثر پر، فیحلؤون عنہ، پھر ان کو دور کیا جائے گا، بھگایا جائے گا، بھاگ جائے یہاں سے جہنم کی طرف جا. فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فقول انک لا علم لک بما احدث بعدک، تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا بدعت داخل کیا. اچھا، اب آتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ. کتاب صحیح بخاری، ترجمہ شیخ حافظ عبدالستار الحماد، چاپ دارالسلام، یہ جز نمبر 6 ہے، یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 6576، بلی. فاقول یا رب اصحابی، میں عرض کروں گا یار یہ میرا رب، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 6582، انس سے جو روایت ہے، حتی اذا عرفتهم اختلوا جدونی، وہ والی حدیث. ٹھیک ہے نا. حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا، پھر وہ میرے سامنے سے ہٹائے جائیں گے، میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں. فاقول اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح حماد صاحب نے احادیث کا ترجمہ کیا ہے. اب سب احادیث کیا پڑھیں آپ کی خدمت میں. یہ احادیث مسلم میں بھی ہے. منت المنعم فی شرح صحیح مسلم، تالیف صفی الرحمن المبارک پوری، ہندوستان مبارک پور شہر کے یہ عالم دین گزرے. اچھا، منت المنعم فی شرح مسلم، جز نمبر 1، چھاپ دارالسلام، ریاض، سعودی عرب میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، وہ بھی کیونکہ مسلم میں بھی یہ احادیث ہیں، ما احدث بعدک، کہ وہ شرح کیا کرتے ہیں، ما احدث بعدک ای مبتدعوه فی الدین وغیروه وبدلوه، کہ یہ لوگ دین میں تغییر لائیں گے اور دین کو تبدیل کریں گے آپ کے بعد. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، ما احدث بعدک ای مبتدعوه فی الدین، تو پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین؟ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی جو ہے نا ارتداد ہوگی. ارتداد اس لیے نہیں ہوگی کہ فرمایا کہ ارتداد اس لیے ہوگی کہ وہ بت پرست ہو جائیں گے، نہیں، صحابہ کی ارتداد اس لیے ہوگی کہ وہ دین میں بدعت داخل کریں گے، دین میں بدعت داخل کریں گے، اور دین میں دنیا میں تنافس کریں گے. تنافس دنیا میں بھی روایات ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. دنیا طلبی کی وجہ سے صحابہ کافر ہو جائیں گے. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ ہے صفحہ نمبر 242 میں، باب الصلاۃ علی الشہید، حدیث نمبر 1344 میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے بت پرست بن جاؤ گے. بت پرست نہیں بنے گا کوئی صحابہ. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا پرست بن جاؤ گے، دنیا داری کرو گے. کتاب صحیح البخاری،
ترجمہ و شرح مولانا محمد داؤد راز، چاپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسی حدیث کے ترجمے میں ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اور خدا کی قسم مجھے اس کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد صحابہ مرتد ہو جائیں گے، لیکن ان کی ارتداد کیا ہوگی؟ ارتداد اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ بت پرست ہو جائیں گے، ارتداد دنیا میں رغبت اور دین میں بدعت داخل کرنے والا۔